اسی کے مطابق ہونے چاہیے. اس کے بعد بہت اچھی بات ہے. آپ نے میری ساری گفتگو بھی سنی نا، میں اسی کی دعوت دیتا ہوں. میری ساری کیسز کتابیں بھی، اور یہ نہیں کہ سنی سنائی باتوں پر میں ہر گروہ کو دعوت دیتا ہوں کہ اصل آپ کتابیں دیکھیں. یہ مناظرے کی باتیں چھوڑیں. جو آپ کے اصل سوال کرنا ہے وہ سارے عربی میں پڑھے ہیں، شیعوں کے بڑے خدا کے لیے ان کو پڑھیں، امت کو ایک ہونے دیں. باقی جو ہے نا آیت، اس کے بارے میں کچھ باتیں سمجھنی چاہیے میرے بھائی کو، آپ لوگوں کو بھی، کہ اختلاف فطری کی، یہ جو کہتے ہیں اختلاف نہ ہو یہ ممکن نہیں نہ ہو سکا. آپ ہر فن میں دیکھتے ہیں، ہر شعبے میں دیکھتے ہیں، وہ طب کا ہو، فزکس کا ہو، کیمسٹری کا ہو، ریاضی کا ہو، تھیوری میں اختلاف روکا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے ذہنی سطح مختلف رکھی ہے، سوچ میں فرق ہے. اس کو روکنا ظلم کرنے والی. گل ہائے رنگ رنگ سے اے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو اے زیب اختلاف سے. لوگوں نے جب اس کو مخالفت کا سبب بنا لیا نا، جھگڑے اور لڑائیاں اور ایک دوسرے سے نماز نہیں پڑھتے، یہ بری بات ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، نزاع کا سبب نہیں بننا چاہیے. اختلاف علمی، ایک شخص کہتا ہے اس آیت کا مفہوم میری سمجھ میں یہ آتا، عربی زبان کے بعد بنتا ہے وہ معنی، وہ اپنے دلائل دے. دوسرا کہہ نہیں میں اس عبارت کا یہ معنی سمجھتا ہوں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایک شاعر گزرے غنی پنجاہی، انہوں نے مثنوی لکھی فارسی زبان میں، ان کے دور میں پھیل گئی، لوگ مدرسوں میں پڑھانے لگے. وہ رات ایک جگہ ٹھہرے کسی گاؤں میں، تو وہاں صبح کے وقت مدرس جو تھا وہ مثنوی ان کی پڑھانے لگا، مگر وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ غنی ہے لکھنے والا. ایک شعر کے اس استاد نے 16 معنی بیان کیے اور وہ بنتے تھے. نکال کو اس نے کہا یہ تشریح بھی ہو سکتی ہے. بعد میں غنی پنجائی اس سے ملے، انہوں نے کہا بھائی آپ تیرے علم پر تو میں نا آفرین کہتا ہوں کہ جو میرے دماغ میں نہیں تھا آپ نے وہ معنی بھی نکالے اور بنتے، مگر ان 16 میں سے کوئی معنی میرے ذہن میں نہیں تھا، میرے ذہن میں یہ معنی تھا. اس لیے 17 معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کے لڑائی کی بات نہیں، دل کھلے ہو رہے تھے. اب قرآن میں دیکھیں، میرا بھائی بھی سنیں، قرآن میں آتا ہے جہاں حضور غسل کے مسائل ہیں آپ پڑھے لا مستم النساء، کہ جب تم عورتوں کو چھو، لفظ لمس ہے، ٹچ. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہم خیال جو انہوں نے ظاہر کا معنی لے لیا لٹرلی، کہ لفظ تو یہ چھوا. اس لیے آدمی نے اگر وضو کیا ہو اور بالغ عورت کو چھو لے، بے شک اس کی ماں ہو، بہن ہو، بیوی، کوئی برا خیال نہیں، بس چھو گیا ننگے بدن کو، وہ کہتے ہیں لا مستم النساء، عورتوں کو چھو گیا، اللہ کہتا ہے وضو کرو. اب ان کی بات کو بھی جھٹا نہیں سکتے، لفظوں میں تو یہی ہے. امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے کنایا. جو پردے کی باتیں نا وہ کھلی نہیں بیان کی جا سکتی، شرم کی باتوں کو پردے میں بیان کی. یہ چھونا ویسے چھونا نہیں ہے، یہ جماع کی بات ہے. اب دونوں رائے ہو گئیں بالکل علم کی بنیاد میں. کسی نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی. ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ چھونا ایسے جیسے قرآن کو عورتوں کے قریب نہ جاؤ، تو قریب کا یہ معنی تو نہیں، بالغ آدمی سمجھا کہ ویسے نہ پاس بیٹھو، نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مباشرت کی بات. تو ایک لفظی لے رہا کہ چھو گئے، دوسرا اس کا معنی لے رہا ہے مباشرت کا. تو میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ اختلاف پر چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ جو اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں دراصل یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے عقل چھین لی جائے اور ان سے دیانت چھین لی جائے. جب تک یہ دو باتیں اختلاف نہیں ملے گی. اگر سوچنے کی گنجائش دو گے کہ ہر شخص سوچے آزادانہ، اور یہ بھی حق دو گے کہ ایمانداری سے جو تم نے سمجھا آزادانہ بیان کرو، اختلاف سامنے آئے گا. یا عقل چھینو گے کہ میں نے جو کہہ دیا بس کوئی نہ بولے، یا سمجھا بے شک تم نے کچھ ہے مجبور ہو کر وہی کہو جو میں کہہ رہا ہوں، دیانت ختم کرو. اگر یہ نہیں اختلاف رہے گا، مخالفت نہیں، نزاع اور مخالفت، لڑائی جھگڑے کوئی. اور آیت کی بات بھی سنیں، اللہ نے جو آگے بات کی وہ بھی عام علماء سمجھتے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے دین کو گروہ من بعد ما جاءتہم البینات، جب کہ ان کے پاس واضح باتیں آ گئی. دین ہے دو قسم کا، یہ سن لیں آسانی کے لیے. ایک بینات ہے، اس میں اختلاف کا حق نہیں، قرآن نے بینات کا روکا. یہ علمی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. ایک حصہ بینات کا نہیں ہے، وہ اخبار احاد پر مبنی ہے. سنتے ہیں نفر، کسی کو آپ نے بتا دیا کسی کو نہیں، وہ چیزیں سے ان کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا. بینات ہیں دین کا، وہ واضح اور متواتر ہے دین، جس کا اختلاف کر کے کوئی شخص مومن نہیں رہتے. شراب حرام ہے، 5 وقت کی نماز ہے، ایسی باتیں، زنا حرام ہے، یہ عورتیں حرام ہیں، یہ بینات ہیں کلیئر. ان میں اختلاف کرے مسلمان ہی نہیں. ضروریات دین کا منکر کافر. مگر جو باتیں ایسی ہیں کتنی واضح نہیں کی گئیں آسانی کے لیے کہ لوگ اس پر بھی عمل کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. جیسے میں نے نماز کی مثال دی، آج یہ ہیں سارے جو ہے نا کرنے والے، جو ہم ہاتھ باندھتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. ہر عالم لکھتا ہے کہ ہاتھ باندھنا فرض نہیں، واجب نہیں، پھر مستحب.
سنت اگر نہ بھی باندھے نماز صحیح. امام شافعی فرماتے ہیں اگر وہ نہیں باندھتا آرام سے کھڑا رہتا نماز کو کیا. جو نہیں باندھتے وہ بھی مانتے کہ باندھ لی جائے تو نماز کا کوئی. تو ایسے حصے جو ہے نا غیر بینات، ان کو اتنا نہیں سختی سے بیان کیا گیا کہ لوگ جکڑے جائیں. کچھ آزادی دی گئی ہے کہ جیسے جی چاہے کوئی آدمی کر لے. ایک حدیث پاک آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا، مسائل سے ہی واقفی ہو جاتی. ایک شخص نے ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھا کہ رسول کریم علیہ السلام کا غسل جنابت کا کیا طریقہ تھا؟ اگر پہلے وقتی حاجت ہو جاتی تو کیا غسل کر کے سوتے یا صبح کر رہے؟ اماں نے فرمایا بیٹا اس میں کوئی سختی نہیں تھی، کبھی آپ سونے سے پہلے نہا لیتے تھے، کبھی ویسے ہی سو جاتے تھے پانی کو چھوئے بغیر. اس شخص نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ الذی جعل فی الدین ہمارے ساتھ، شکر ہے اللہ کا جس نے دین میں آسانی رکھی. پھر اس نے پوچھا حضور وتر کیسے پڑھتے؟ فرمایا کبھی پہلے وقت ہی پڑھ لیتے، تھکے ماندے ہوتے زیادہ پچھلے. اس پر بھی اس نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے. فرمایا پھر جب نماز پڑھتے تہجد اونچی آواز سے، انہوں نے کہا اگر کوئی نہیں پاس ہوتا تھا سویا ہوا جو بستر بناؤ تو ذرا بلند آواز سے پڑھتے تھے، ورنہ تینوں سوالوں پر وہ کہتا رہا شکر ہے اللہ کا جس نے دین میں آسانی رکھی. تو دین کو آسان رکھنے کے لیے ایک حصہ ایسا چھوڑ دیا گیا. یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اس کو جنگ کا میدان بڑھے. وہ آسانی تھی کہ یوں کر لو یا یوں کر لو، کوئی بات نہیں. اس میں اختلاف ہے اماموں کا، کوئی بڑی بات نہیں. آپ جتنے مسائل پوچھیں خوش ہو جائیں گے کہ مولانا آپ نے تو مزے کی زندگی بتا دی کہ اس طرح بھی کر لو اس طرح. جو بینات ہے نا، قرآن نے بینات کا کہا کہ بینات آ جانے کے بعد جو اللہ رسول نے بار بار کھول کر کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی، ان میں کوئی جھگڑا شروع کرے نا تو پھر بھائی یہ تو ایسی کلیئر بات میں وہ جھگڑا کر رہا ہے، اس کا مسلمان رہنے کا رضا نہیں. جیسے کئی نامراد کہتے ہیں شراب حرام نہیں، نشہ ہی حرام ہے، یہ جاوید اقبال ہی بکتا رہتا ہے. بالکل غلط بات ہے. آپ پیتے تو پیتے رہے، حرام پوری امت جانتی. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں نظائی بینات میں سے کہ آپ نے بنا کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام. اب ایسی باتوں میں اختلاف کرے گا پھر بھائی والی بات کہ دین کو خراب کر. اگر وہ خود اللہ رسول نے آسانی کے لیے چھوڑ دی ہے کہ اس بارے میں تشدد نہ کیا جائے، لوگوں کو آزادی دیجیے. اب کئی مولوی حضرات مجھ سے جھگڑ پڑ کہ آپ کہتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پی لو. میں کہتا ہوں صحیح بخاری نکال. یار تم نے کیوں وہ مسئلے بنا لیے ہیں جو دین نہیں ہے؟ آپ بیٹھ کر پیئے زیادہ بھائی یہی بہتر. مگر آپ حضرت ابوبکر سے عائشہ صدیقہ سے سعد بن ابی وقاص سے حضرت عثمان سے آپ آلہ کھڑے ہو کر پیچھے سے محتا امام محمد نکالو. اور امام محمد فرماتے ہیں یہی میرا مذہب، یہی میرے استاد ابو حنیفہ کا تھا. کوئی اختلاف نہیں ہوتا، آپ خود بنا لیتے. افراد تفریح ہر طرف ہے کہ مسئلے کا پتہ ہی نہیں اور دین بیان کرنا شروع کر دے. حضور نے منع کیا کھڑے ہو کر پانی سے، بھائی یہ منع کیسا نہیں تنزیہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر پڑھو پیو، ورنہ کھڑے ہو کر آپ نے پیا. امام بخاری باب شرب قائم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں پانی منگوایا اور کھڑے ہو کر پی کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو برا جانتے ہیں، اس لیے میں نے کھڑے ہو کر پیا کہ انہیں پتہ چل جائے کہ میں نے کئی بار حضور کو کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا. تو پہلے ایسی باتوں کو پتہ کرو کہ بینات کیا ہے واضح، ان میں نہ اختلاف کرو. کرتا تو اس کو سمجھاؤ بھائی دین کو خراب نہ کرو. جو غیر بینات ہیں خود اللہ رسول نے ان میں آزاد چھوڑ دیا، ان میں سختیاں نہ شروع کریں. تو فرقے کی بات آپ نے کہی، اللہ کے رسول کی طرف سے پہلے تو یہی یقینی نہیں کہ آپ نے فرمایا 72 فرقے بنائیں گے. اس لیے امام بخاری مسلم نے ان کو نہیں لیا کیونکہ ان کی سندیں اتنی مضبوط نہیں تھیں. امام ترمذی وغیرہ لیا، ساری سندیں مجروح ہیں. اسی لیے امام بن حزم فرماتے ہیں کہ ایک بھی ان میں سچی، ایک روایت بھی نہیں ٹھیک نکلی. مگر چونکہ کئی ساری ہیں ملا کر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آپ نے پیش گوئی پکی نہیں، مگر اس میں اجازت نہیں دی. بھائی کا جو اعتراض نا، قرآن کہتا فرقے نہ بنو، حضور نے کہا بنو. بنو کہاں کا؟ ہماری بدبختی کی کہ بن جائیں. جیسے حضور نے فرمایا کہ اس امت میں بھی ایسا حرامی پیدا ہوگا جیسے اسرائیلیوں میں سے کسی نے اگر ماں سے زنا کیا، اس میں بھی حرامزادے پیدا ہو جائیں گے، ماں سے زنا کریں. یہ قرآن کے خلاف نہیں کہ کریں نہیں، ان کی حرام دردی کا بیان کیا کہ بگڑ جائیں. تو فرقے بننے پر مور نہیں لگائی کہ بنے ہوں، جو بنتے قرآن کے خلاف بنتے، پھر بیان کر دیا کہ ایسا ہوگا. ظالم حاکموں کا بیان کیا، آئیں گے. وہ یہ نہیں کہا کہ بنے ظالم حاکم، بن جائیں گے بلکہ سمجھے. تو یہ فرقے بننے کی بات بھائی کہی ہے کہ لوگ بنا لیں، ظلم کریں گے، بالکل قرآن کے خلاف ہے. حضور نے یہ نہیں کہا بنانے چاہیے، بنائیں گے تو غلط کریں گے. اور ساتھ یہ بھی بات میں واضح کروں، جیسے امام شاطبی رحمۃ اللہ نے کہا اور امام طبری فرماتے ہیں کہ اس کا ہمارے دینی فرقوں سے کوئی تعلق نہیں. یہ بھی علم کی بات آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ جو ہمارے شیعہ سنی بریلوی کوئی تعلق نہیں ان سے، یہ سارے ٹھیک ہی ٹھیک ہیں، جنتی. یہ سیاسی فرقے جیسے نا کہ ٹانگے کی پارٹیاں کہ 73 بن گئی، 10 آدمی ایک جماعت بنائے پھرتا.
حضور نے ان کا کہا، اسی لیے بعد میں فرمایا جو صحیح حدیث ہے کہ الجماعت، جو کثرت جہاں ہوگی، کیونکہ جمہوری نظام تھا، فرمایا جدھر زیادہ جماعت ہوگی وہ جنتی ہے، جو شرارتی پارٹیاں ہوں گی وہ سب دوزخ۔ یہ بحث پوری آپ کو علیہ السلام شادی میں پڑھنی چاہیے۔ یہ دینی فرقے کوئی نہیں، یہ عالموں کا اختلاف ہے دنیا کے لالچ پر، حکومت کے لیے اتنے بگڑ گئے، 10,000 آدمی ہو گئے۔ ان گروہوں کا کہا کہ 72 سے بھی زیادہ گروہ ان میں بن رہے، پاکستان میں تو بن گئے، لوگوں نے دیکھا کہ پارٹیاں چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہیں۔ تو سیاسی گروہوں کی بات ہے کہ یہ جو ہیں سب دوستی شرارتی فسادی الجماعت، جو جمہور ہوں گے، جو امت میں سے چنیں گے نئے خلیفے کو، وہ حق پر ہو۔ یہ بہت سی باتیں جن میں سے ایک چاہتا درس دیا جائے، مگر اختصار سے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ جی